بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلا کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں دفن کیا گیا تھا؟ ام المومنین نے جواب دیا کہ 3 کپڑوں میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر 2 کپڑے تھے۔ فرمایا کہ یہ 2 کپڑے موجود ہیں، تیسرا بازار سے منگوا لینا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہیتی بیٹی نے عرض کیا کہ ہم تینوں کپڑے بازار سے خرید سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی، نئے کپڑوں کے سب سے زیادہ مستحق مردوں سے زیادہ زندہ ہیں۔ لہو اور پیپ کے لیے یہی کپڑے ٹھیک ہیں۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بالآخرت اتنا قوی، زندہ اور تازہ تھا کہ دنیا ہی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں کے سامنے آخرت کے منزلوں کے احوال اور کیفیات موجود رہتی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے قبل وصیت فرمائی کہ مجھے میرے انہی 2 کپڑوں میں کفنایا جائے جو اس وقت میں پہنے ہوئے ہوں۔ ان میں سے ایک کپڑا دھلا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نئے کپڑوں کے مستحق زندہ لوگ ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ انہیں انہی 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے جو وہ پہنے ہوئے ہیں، اس لیے کہ زندہ شخص نئے کپڑوں کا مردے سے زیادہ حاجت مند ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی 2 کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ ان میں سے ایک دھلا ہوا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دونوں کپڑے دھلے ہوئے تھے۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کفن کا کپڑا قبر کی مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے، لہٰذا نئے کپڑے کی کیا ضرورت ہے، مجھے انہی 2 کپڑوں کا کفن دے دینا جن میں اس وقت میں نماز ادا کرتا ہوں۔